اس وقت ہم موجود ہیں KESC کے دفتر میں اور ہمارے ساتھ یہاں کی جو ہے سینئر لیڈرشپ کے ایک اہم عہدیدار غفران عطا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ کراچی کے عوام جو ہیں ایک مرتبہ پھر جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا شکار ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس پہ اتنی بات ہو چکی ہے ماضی میں کہ ہمارا مسئلہ مین جو ہے وہ ہے فیول سپلائی کا۔ جب بھی ہمیں گیس سپلائی کا ایشو ہوتا ہے تو یقیناً ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں تمام IPPs کو ملا کر 3250 میگا واٹ سخت گرمیوں میں جو ہے آپ کے پاس اوور آل جو ہے ہوتی ہے بجلی کی پروڈکشن، تو اس وے میں پورے کراچی کو اگر سخت گرمیوں میں دیکھا جائے تو 2600 سے 2700 ان کی کنزمپشن ہے۔ کیا یہ مس مینجمنٹ ہے کہ آپ لوگ، آپ کی ٹیم مینیج نہیں کر پا رہی اس کی سپلائی کو؟ مس مینجمنٹ بالکل نہیں ہے، اس میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ بجلی جو بنانا ہے نا جی، اس کا جو عمل ہے اس کے اندر 2-3 فیکٹرز ہیں۔ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ تو جیسے میں نے کہا رائٹ فیول مکس آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ کا جو کیش فلو ہے، اب وہ کیش فلو جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ جو بجلی بنا رہے ہیں اس میں سے کتنی بجلی کی پیمنٹ آپ کو ہو رہی ہے۔ اب کراچی میں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ تقریباً 31-32% بجلی جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے ہر سال۔ چوری میں آپ کے اپنے ملازمین بھی ملوث ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اب یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ یہ کہنا نہیں، یہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ویڈیوز ہیں ایسی ہم نے جو پکڑی ہیں۔ میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا جی۔ دیکھیں، KESC جو ہے ایک ادارہ ہے جو پچھلے 3 سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں اور یہ کئی ڈیکیڈز تک یہ پبلک سیکٹر میں رہا ہے، تو اس کے اندر یقیناً جو پبلک سیکٹر کی خامیاں ہوتی ہیں وہ اس ادارے میں بھی، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، اور وہ چیزیں اوور نائٹ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی جو ہمارے اقدامات تھے، لیکن دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر آپ KESC کے ایک ملازم کو اس کے اوپر بلیم کرتے ہیں تو کیا وہ شہری جو کہ اس میں برابر کا شریک ہے، کیا اس کا بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل، یہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے اور انہیں بیدار مغز ہونا بھی چاہیے اس تمام معاملے کے اوپر، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی سپورٹ تو ہے نا جس کی بیس پہ 2-2 ہزار روپے دے کے وہ لوگ جو ہے نا اپنے گھروں میں 6-6 7-7 ACs لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے گلشن اقبال، گلستان جوہر اور دیگر ایسے شہری علاقوں کے رہائشیوں کو جو بیچارے تڑپ رہے ہیں اور روشنیوں کے شہر کراچی میں تاریکیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں ہم بڑے آرگنائز طریقے سے ہم نے آپریٹ کرنا شروع کیا تھا۔ اکثر لوگ یہ کنڈوں کی جو بات کر، آپ کا ریفرنس بھی کنڈوں کی طرف ہوگا، لیکن ہم نے یہ کیا تھا کہ جو زیادہ سو کالڈ پاش ایریاز ہیں جہاں پہ کنزمپشن ہائر سائڈ پہ ہے، جیسے ڈیفینس، کلفٹن، KDA، PCHS ایسے علاقے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جو کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان علاقوں کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ میں آپ کو صرف ڈیفینس کی مثال دیتا ہوں کہ ڈیفینس میں آج سے 2 سال پہلے جو چوری کی شرح تھی وہ تقریباً 23% تھی، جو اس وقت کم ہو کے 8% کے اوپر ہے، تو وہاں پہ ہمارا فوکس زیادہ تھا۔ جہاں تک تعلق ہے یہ آؤٹسکرٹس ایریاز جو ہیں جہاں پہ کنڈا کی جو وبا ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ وی ہیو اسٹارٹڈ a few projects۔ دیکھیں، کنڈے کو اتارنا از ناٹ دی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئر کرنا اور ان کو سمجھانا، ان کو صحیح کنیکشن دینا یہ ذمہ داری ہے، لیکن جن علاقوں میں آپ نے بلز کا ایک سسٹم رائج کیا تھا اور اب بھی کیا ہوا ہے کہ جی جو کنڈا لگاتا ہے وہ اگر پے کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو کنیکشنز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیے جائیں گے، وہ لیگل کنیکشنز ہوں گے، ایسا ہے؟ جی دیکھیں، ان کو پھر لیگل کنیکشنز کیوں نہیں پرووائڈ کیے گئے؟ ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں، ان بیچاروں نے بل پے کیے ہوئے ہیں 8-8 مہینے سے، ان کو کنیکشن نہیں دیا گیا، تو کیا یہ انہوں نے قانونی کام کیا تو اس کا صلہ یہ ملا؟ نہیں، دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ کراچی میں ایسی بہت ساری کمیونٹیز ہیں، بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ منظور شدہ نہیں ہیں۔ اب ایک پروسیس ہے، یعنی جب آپ نیا کنیکشن دیتے ہیں تو ایک نیپرا نے ایک اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے کہ آپ نے کون سے ڈاکیومنٹس لینے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے ٹائٹل ڈاکیومنٹ، کہ اگر یہ جگہ اگر آپ نے یہاں بجلی کا کنیکشن دینا ہے تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ یہ جو جگہ ہے اس کا ٹائٹل مسٹر XYZ کے نام پہ ہے۔ اب جب وہ نہیں ہوتا تو اس وقت پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اب آبویسلی بجلی تو انہوں نے استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ انٹرم سولوشن ضرور ہے لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ اب اس کے لیے آئی تھنک جو باقی شہری ادارے ہیں ان کو بھی اس کے اندر اپنا ہونا پڑے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا سر کہ پبلک یہ کہتی ہے کہ KESC ہر سال اور سال ہر سال سے یہ ڈرامہ کرتی آ رہی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اگر چاہے تو ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہے کیا؟ پبلک کہتی؟ جی میں اور یہ آئی تھنک یہ ہم بھی کہہ چکے ہیں جی بہت دفعہ، میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کل ختم ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کیپیسٹی ہے ہمارے پاس، مسئلہ جو ہے وہ ہے کیش فلو کا، اور کیش فلو کا مسئلہ آتا ہے زیادہ
آپ کا جو ہماری بجلی چوری ہو جاتی ہے. دیکھیں ہم اگر یہ بزنس رن کر رہے ہیں تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جو بجلی ہے وہ چوری ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح بجلی بنا کے بیچنا ہمارا بزنس ہے, یہ ہمارا کاروبار ہے. اینڈ وی آر اے پروفٹ اورینٹیڈ کمپنی, ہم کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو یہ نقصان کی بات ہے نا کہ ہم لوڈ شیڈنگ کریں. یعنی یہ کون سا ایسا دکاندار ہوگا جو اپنی اشیاء کو فروخت نہیں کرنا چاہے گا, لیکن کوئی بھی دکاندار اپنی اشیاء کو لاس پہ فروخت نہیں کرنا چاہے گا. ایسا ہے, بالکل بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ نقصان پہنچائے, لیکن یہ بھی تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا نا کہ ہمارے اداروں میں ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بدعنوانی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں, اس کے بعد ادارے اسی طرح سے ہی ڈوبتے ہیں. تو ایسے میں اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ادارے میں بھی کالی بھیڑی بھیڑیں بیٹھیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا جی کہ اس پہ آئی کی ناٹ سے کہ جی یہ ممکن نہیں ہے, یقیناً ہیں. اس کراچی کے ایک عام شہری کو روشنی کب ملے گی مکمل اور مسلسل؟